بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے، سپریم کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا جو اصل چہرہ ہے وہ پوری قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ کیسے انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو اور بطور ریاست پوری دنیا میں بدنام کرایا ہے، اور جو حملہ ہوا تھا مندر پر اس کے پیچھے جو اصل کردار ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اس کے خلاف بڑا حکم جو ہے وہ عدالت نے آج پاس کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے مفتی کفایت کی گرفتاری اور مفتی کفایت کے اوچھے ہٹ کنڈے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم سپریم کورٹ میں آج جو سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، جو کرک میں خیبر پختونخوا میں مندر پر حملہ کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے پورے دنیا میں پاکستان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ ہمارا مذہب ایسا ہے جو کسی کی بھی عبادت گاہ پر حملے کا حکم نہیں دیتا یا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ ہمارا دین، نہ ہمارے ریاست کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کچھ شرع پسند عناصر وہ ہیں جن کو فنڈنگ کی گئی ہے اور جن کو ایک خاص مقصد دیا گیا ہے، اور جو مودی کا ایجنڈا جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، جو مودی کے پیسوں پر ملک میں بغاوت، انتشار، انتہا پسندی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ سارے کا سارا کیا۔ آج جب سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور آئی جی خیبر پختونخوا نے عدالت کے اندر جو ہے وہ جب رپورٹ سبمٹ کروائی، تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو وہ مندر ہے اس کے ساتھ ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک مذہبی اجتماع تھا، اور اس مذہبی اجتماع کو سپانسر کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان تھے۔ یہ آج آئی جی خیبر پختونخوا نے عدالت میں بھی یہ بیان دیا ہے کہ مندر کے ساتھ ایک جو وہاں پر اجتماع تھا، اس اجتماع کو سپانسر کرنے والے مولانا فضل الرحمان تھے۔ 6 علماء کرام وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور ان میں ایک مولوی شریف تھا جس نے لوگوں کو اکسایا۔ اب آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اجتماع کس کا تھا؟ جمعیت علماء اسلام کا تھا، اور اس میں اسپانسر کون کہہ رہا تھا؟ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے، اور وہاں ایک مولوی نے عوام کو اکسایا، اور وہ جو لوگ تھے جو اس اجتماع میں آئے ہوئے تھے، یا جو وہ گیدرنگ تھی، اور باقی جو لوکیلٹی کے لوگ تھے اور وہ سادہ لوگ تھے، ان کو غلط جو ہے جو انہوں نے غلط طریقے سے معاملے کو خراب کیا، معاملے کو غلط طریقے سے جو ہے وہ انسٹیگیٹ کیا، پروپوگیٹ کیا، جس کی بنیاد پر لوگ جو ہے مشتعل ہو گئے۔ اور یہ وہ عام پبلک نہیں تھی بلکہ یہ خاص لوگ تھے جن کو اسپیشل اس کام کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اب اس کے پیچھے کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ تھا، اور یہ بات آج سپریم کورٹ میں بھی عدالت میں بتائی جا چکی ہے۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ مندر پر حملہ ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسپیسیفک مندر پر حملہ اس لیے کیا گیا کہ مندر کی وجہ سے انڈیا کے اندر یہ آواز اٹھے گی، اور جو ہمیشہ انڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اقلیتوں کے اور اسپیشلی مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو انڈیا اور مودی کو یہ موقع مل گیا پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں وہاں پر ہندو آبادی محفوظ نہیں ہے، ہندوؤں کے خلاف اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر لوگوں کو ہراساں کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے وہ اصل میں یہ فائدہ لینا چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان اور ان کے لوگ، اور یہ فائدہ انہوں نے مودی کو پہنچایا، اور پاکستان کو اور ریاست کو کافی نقصان پہنچا، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کو خود اس معاملے پر جو ہے وہ ایکشن لینا پڑا۔ آج سپریم کورٹ میں جب عدالت نے استفسار کیا کہ اس کے ساتھ ہی چوکی ہے، جو مندر ہے اس کے ساتھ چوکی ہے، پولیس کیوں خاموش تھی، پولیس نے کارروائی کیوں نہیں کی، تو آئی جی نے بتایا۔ اب دیکھیں نا، پولیس میں کون لوگ ہیں؟ پولیس میں بھی وہیں کے لوگ ہیں، اور ان کا اثر و رسوخ ہے، ان لوگوں نے وہاں پر انویسٹ کیا ہے، اور اتنا عرصہ یہ وہاں پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو عدالت کو بتایا گیا کہ وہاں پر جو متعلقہ پولیس کانسٹیبلز تھے، جو وہاں پر ایس ایچ او ہیں، جو وہاں پر ڈی ایس پی تھے، 109 لوگوں کو معطل کیا گیا۔ عدالت نے کہا معطل کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، وہاں پر جو اتنا ڈرامہ ہوا اور اتنا وہاں پر تشدد کیا گیا اور وہاں پر ظلم کیا گیا اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں، تو یہ کون تھا ان کو اجازت دینے والا، اور کون نے ان کو یہ راستہ پرووائڈ کیا؟ اس کے اوپر پولیس کو جواب دینا ہوگا۔ اور عدالت نے ساتھ یہ حکم جاری کیا کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر اس مندر کو بحال کیا جائے، اس کی جو بلڈنگ ہے اس کو دوبارہ نئے سرے سے بنایا جائے، اور ساتھ اس کا جو پیسہ ہے وہ مولوی شریف سے لیا جائے۔ مولوی شریف گرفتار ہے، اور یہ بیسیکلی جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں 300 سم تھنگ لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان جو گروپ ہے
اس کے جو اس ضلع کے امیر ہیں وہ بھی مقدمے میں ان کا بھی نام ہے، اور JUIF کے کافی لوگ وہاں پر گرفتار ہیں، مولوی شریف گرفتار ہے، اور باقی وہاں پر جو اس اجتماع میں آئے ہوئے تھے وہ لوگ بھی گرفتار ہیں۔ تو عدالت نے کہا ہے کہ مولوی شریف کی جیب سے پیسے نکلوائیں اور مندر کے اوپر لگائیں، اور یہ سارے کا سارا جو فائن ہے یہ مولوی شریف دے گا، اور مولوی شریف سے مراد وہ لوگ دیں گے جنہوں نے یہ سارے کا سارا تماشا کیا، یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اس چیز کو سامنے لانا بہت ضروری ہے، جو ہمارا میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سارا معاملہ ایک پری پلان تھا۔ یہ جو مندر پر حملہ ہوا ہے یہ کوئی ویسے نہیں تھا، یہ عام لوگوں، ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، ہم ہر جو ہے وہ مذہب سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ جو قابل عزت ہیں ہمارے لیے لوگ، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے، اور یہ جو کرنے والے تھے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا ایک اور بیرونی ایجنڈا تھا، اور اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کیونکہ ایکشن لیا اور وہ سارے ننگے ہو گئے، سارا سامنے آ گیا کہ کون تھا، کون وہاں پر اجتماع کروا رہا تھا، پری پلان اجتماع تھا، اس کو سپانسر کرنے والا کون تھا، اور یہ سارا ڈرامہ کرنے والا کون تھا۔ یہ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مفتی کفایت اللہ۔ مفتی کفایت اللہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، اور یہ مانسیرا کے امیر بھی ہیں JUIF کے، اور یہ فوج کو انہوں نے گالیاں دیں، اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہوئے پہلے ایاز صادق کے ذریعے خاص بات کہلوائی گئی تھی، اور پھر مفتی کفایت اللہ کے ذریعے جو ہے وہ فوج کو ڈائریکٹ دھمکی دلوائی گئی۔ اس پر مقدمہ درج ہوا تھا، اور مقدمہ درج ہونے کے بعد مانسیرا سے ان کے گھر پر جب چھاپہ مارا گیا تھا تو ان کے 2 بیٹوں کو، بھائی اور بہنوئی کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جو مفتی کفایت اللہ ہے یہ وہاں سے فرار تھا۔ اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مفتی کفایت اللہ کہاں پر ہے؟ وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ میں، وہ لاڑکانہ بھاگے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مفتی کفایت اللہ ہیں ان کو جب بھگایا گیا اور ان کو جب لاڑکانہ بھیجا گیا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ پولیس نے ان کو باقاعدہ پروٹیکشن دی ہے، اور اس وقت جو مفتی کفایت اللہ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، اور اگر آپ میں اتنی جرت تھی، آپ فوج کو گالیاں دے رہے تھے، آپ جرنیلوں کو گالیاں دے رہے تھے، تو پھر فیس کرتے، آپ فیس کرنے جوگے تو ہیں نہیں۔ اور ان کو ساتھ کیا ہوا، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈرامے بازی کرتے ہوئے اس کی رکنیت معطل کر دی کہ انہوں نے پارٹی ڈسپلن کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، کچھ ایسے بیانات دیے ہیں جن کی بنیاد پر اب ان کو مزید ہم پارٹی میں نہیں رکھ سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ بات نہیں کی گئی، یہ بات پہلے بھی مفتی کفایت اللہ سے کہلوائی جاتی رہی۔ اب یہ جو آپ ایک ڈرامہ کرے، قوم سمجھتی ہے، قوم کو پتہ ہے کہ کس نے اس کو استعمال کیا ہے، اور کس نے ان سے، مفتی کفایت اللہ کی کیا جرت کہ وہ ایسی بات کرے کہ اور وہ ایسا سارا کچھ کرے، اور پھر اس کی اتنے وہ سٹرونگ کیسے ہو گیا کہ وہ KPK سے لاڑکانہ پہنچ گیا، اور وہاں پر لاڑکانہ میں بھی جو JUIF کے رہنما ہیں راشد سمرو، انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ہے لاڑکانہ میں ایک مدرسہ ہے اشاعت الاسلام، وہاں پر یہ اس وقت جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، جو عسکری ونگ ہے ان کا، جو انصار الاسلام کے لوگ ہیں، وہ باقاعدہ ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں، ان کے حصار میں مفتی کفایت اللہ وہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور وہ خوفزدہ بھی ہیں، اور ان کو اس بات کا علم ہے کہ اب ان کا جو معاملہ ہے اب وہ خراب ہو گیا ہے، اور اب مزید ان کو جو ہے وہ معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے انہوں نے کہاں کا رخ کیا؟ انہوں نے رخ کیا سندھ کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جا کر شاید وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ سندھ میں تو کیپٹن صفدر اگر کوئی غلط بات کرے گا تو وہ نہیں بچے گا، مریم نواز کا جب خاوند نہیں بچ سکتا تو مفتی کفایت اللہ کس باغ کی مولی ہیں، اور ان کو الٹیمیٹلی گرفتار انہوں نے ہونا ہے۔ لیکن ان کا خوف یہ بتاتا ہے کہ یہ کتنے بزدل لوگ ہیں، جب فوج کو گالیاں دیتے ہیں تو تب یہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ ہیرو مانتے ہیں، اور انڈیا کو خوش کرتے ہیں، مودی کو خوش کرتے ہیں، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو خوش کرتے ہیں، ان کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جب ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے تو پھر یہ خوف زدہ ہو کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے، اس کے اوپر اب ہمارے اداروں نے ایکشن لینا ہے، اور ایسے لوگ اگر اس طرح بھاگتے رہے اور اس طرح فرار ہوتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے گا۔ اس لیے
ایسے لوگوں کو جو فوج کو گالیاں دیں یا اداروں کے خلاف بے تکی بات کریں، اپنا بغض اور دشمنی نکالیں، جن کو ویسے ہی ویر ہو، ایسے لوگوں کو بالکل معافی نہیں ملنی چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف بڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اب یہ جو ایک مندر کا جو معاملہ ہے، جیسے اس میں مولانا فضل الرحمان ایکسپوز ہوئے ہیں اور جیسے مفتی کفایت اللہ کو بھگا کر اور اس کو چھپا کر اور اس کو فرار کروا کر، یہ بات یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے لوگ کہتے کچھ ہیں لیکن ان کی اوقات کیا ہے، وہ کتنے بزدل ہیں، وہ ساری چیزیں قوم جانتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔